مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے۔ کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعظمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھا، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعظمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہو۔ بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے۔ گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے ایک دیہات، چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہوں، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج، جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہے، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے،
बीवी ने फिर पूछा कुछ उजरत मिली? कहा नहीं, आज भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा कल दे दूंगा। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मस्जिद में गुजार कर आए। हालांकि बीवी ने सब्र का दामन ऐसा पकड़ी रही और कहने लगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आएगा तब खाएंगे। 4 दिन हो गए। आज फिर रात को बीवी ने पूछा कुछ तनख्वाह मिली? घर कैसे चलेगा? 4 दिन से चूल्हा नहीं जला घर पे। कहा आज भी बादशाह ने नहीं दिया। कहा कल दूंगा। रोज कल 5 दिन गुजर गए। उसके बाद वो 5वें दिन ऐसी उनकी कैफियत थी कि अब रात जब बहुत ज्यादा हो गई तो घर की तरफ पलट रहे थे, पांव बोझल हो गए। फिर बीवी पूछेगी आज तनख्वाह मिली? रोज झूठ बोल रहा हूं, मुझे कौन तनख्वाह देगा? आज क्या बोलूं अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को। जब वो वापस पलटे तो आज रात को अपने घर के बाहर ही देखते हैं घर में खूब उजाला है, घर में रोशनी है। घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आए, मेरी बीवी सोई नहीं, इंतजार में होगी, पूछेगी क्या उजरत मिली, तनख्वाह मिली। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए, बड़ा सा दस्तरखान बिछा है, हर किस्म के खाने लगे हुए थे। हैरत में आ गए, 5 दिन के कमाने का कोई जरिया नहीं। मेरी बीवी के पास भी इतना माल नहीं, ये कहां से आया दस्तरखान? बीवी को जलाल में पूछने लगे ये दस्तरखान कहां से आया, ये खाना कैसे आया? बीवी कहती है क्या मजाक करते हैं आप? आप जिस बादशाह के यहाँ काम करते हैं वहां का एक सिपाही आया था, वही दस्तरखान लेकर आया और सारा खाना उसी ने दिया है। और ये मुझे कह कर गया है, ऐ खातून तेरा शोहर रात में आए तो उसे कह देना ये तो 5 दिन की उजरत है, और मेहनत करेगा और उजरत दी जाएगी। हबीब अजमी गश खाकर गिर पड़े। बीवी ने उठाया, पूछा क्या बात है, क्यों गश खाकर गिर पड़े? होश आने के बाद कहते मेरी रफीक हयात, आज सच बताता हूं, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं निकम्मा आदमी, कोई नौकरी नहीं की। मस्जिद में जाता था, खाली बैठा रहता था। आज डर करके आ रहा था कि तुझे जवाब क्या दूंगा। वो रहमान इस कदर गैरतमंद है अपने बंदों पर, इतना रहीम है कि तेरे सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए वो जिसको भेजा मौला, वो किसी बादशाह का सिपाही नहीं, वो उसी रहमान का कोई फरिश्ता आया था जिसने खाना दिया है। अजीजा ने गिरामी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ। जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक बार तौबा करके हबीब अजमी के आ गए और मौला करीम ने अपने सारे दस्तरखान उनके लिए कुशादा कर दिए। उसके बाद जानते हैं हबीब आजमी उसी दस्तरखान से उठ करके जो चले गए, ऐसी इबादत, ऐसे मुजाहिदात किए, अल्लाहु अकबर, उस मकाम उज़्मा पर फाइज हो गए थे कि जिस मकाम की गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी भी ताज़ीम किया करते थे रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अजीजों, हबीब आजमी अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल थे कि हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ एक दिन उनके पीछे मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आए। हज़रत हबीब आजमी की जुबान में थोड़ी लकनत थी, तो किरात में उनकी लकनत समझ में आ रही थी, तो फुज़ैल बिन अयाज़ पीछे से नमाज तोड़ के चले गए। इसके पीछे मैं कैसे नमाज पढ़ूं? फुज़ैल बिन अयाज़ बहुत पाए के वली है, कहते हैं मैं गया तो 3 दिन तक मेरी इबादत का ज़ौक़ खत्म हो, लुत्फ ही खत्म हो गया। मैं बारगाह मौला में रोने लगा कि मौला मुझसे क्या खता हुई। रात के वक्त मुझे गैब से निदाई कि फुज़ैल तूने मेरे महबूब हबीब की सिर्फ जुबान देखा, उसके दिल की पाकी को नहीं देखा। वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल है, जब छोड़ देता है पिछली चीजें, वो रहमान इतना महबूब बनाता है, इतना महबूब। मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी, बगदाद में एक शख्स था, बड़े पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और हर गुनाह आदत थी उसकी। पैसे वालों की अक्सर ये चोचले होते हैं कि वो सोचते हैं कि अय्याशी में कहाँ मैं पैसे लगाऊं। शराब पीता था, खूब ऐश, जुआ में पैसे लगते थे, रोज नई औरतों के साथ उसकी सोहबतें, ये उसका मिजाज था तो मुसलमान, पैसा ज्यादा होने की वजह से एक गलत संगत में गलत आदतों का मालिक। उस शख्स की आदत ये थी कि रोज एक नया गुनाह करता था और डायरी बनाया हुआ था, उसमें सब लिख भी दिया करता था। आज मैंने इतने पैसे का जुआ खेला, आज मैं ये फलां शराब पी है, आज मैंने इन लड़कियों से जिना किया है, आज मैं फलां जगह ये किया। सब जो करतूत होते थे सब डायरी में लिखता था, इतनी बड़ी डायरी भी बन गई। एक दिन ऐसा हुआ कि गुजर रहा था बाजार से, एक खातून को देखा जो हसीन थी और मजबूर नजर आ रही थी। उसके पास गया, कहा क्या चीज है? उसने कहा मुझे माल की जरूरत है। उसने कहा चल मेरे घर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे जितना चाहिए वो दे देता हूँ। वो औरत चली आई साथ में, वो औरत आ गई। जब ये नौजवान जो बगदाद का बड़ा पैसे वाला मालदार रात के वक्त अपने बिस्तर पर आया और उस खातून को कहा कि आजा हम दोनों तन्हा हैं, वो औरत रात के वक्त सो तो गई लेकिन उसका पूरा जिस्म पीला पड़ गया,
اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟ تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا ڈر مت, اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر, یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے, یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر. اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے, میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں. وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے 3 بچے ہیں, 4 دن سے بھوکے ہیں. میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی, مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا, اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی, تو مجھے ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے. آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں, پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس, بتا. ہاں عزیزان گرامی وقار, اپنی گفتگو, اپنے کلام, اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں. گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے, کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے, کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے. اسی لیے میرے عزیزوں, بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں. کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنی کریں گے, اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے, اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے. کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں, ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں. توجہ میرے عزیزوں, اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں, صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے, یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے, اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے, وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی, جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے, اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے, حضور کی طرف آ رہی ہے, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے. اب آئے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے, پاگل عورت ہے, اور بک بک کرنے لگ جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ, اس کو آنے دو, ہٹ جاؤ, اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے, وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے, لا یعنی باتیں کرتی ہے, کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا, ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ, اس کا راستہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا, میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی, اگر میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے, جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان گرامی وقار, لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں, چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں, اور غریب کوئی آ جائے, فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو, یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں, ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے, آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے, آپ جواب دیں گے, میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا, مجھ سے بھی انہوں نے, جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا, میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے. کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں, علامہ حبیب الرحمان مجاہد ملت, رئیس اعظم اڑیسہ, جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو. ان کا لقب ہے مجاہد ملت, جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا, کڑیا تھا, یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے, میں بھی گیا تھا,
اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے, مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا, میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں, یہ ہمارے سنیوں کے طریق ہیں. ادب علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے, یہ ہمارے آداب میں سے, معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے, ہاتھ چوم رہے تھے, میں بھی قریب گیا اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا. وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے, میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے, انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے, انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے, ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں, غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں, بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے کوئی بھی بات کر لے, جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی, ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتا ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے, زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے, لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے, زخمی کر کے رکھتی ہے. اس کا استعمال اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء, ہاتھ پیر آنکھ کان ناک, سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں, اس کی پناہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے, اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے, مار کسی اور کو پڑتی ہے, کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے. گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے, سر پہ پڑتی ہے, ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی, حفاظت کی, میں اسے اضمن لہ الجنہ, میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں حضور فرماتے ہیں, ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے, اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے. یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں. اس کا کتنا بڑا کردار ہے, یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے. اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا, زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی. کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ, زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں, اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا. اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے, اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے. اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا, ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا, ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے, معاذ اللہ. عزیزان گرامی وقار, حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی, حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں, آگ لگا دوں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی, آخرت خراب ہو جائے گی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی.
ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے, دیکھا, پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے, کہا بیوی ہے اور ماں ہے. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو, کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا, پرہیزگار, عبادت گزار, ساری نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا, تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں, میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا, میرا تنہا بیٹا تھا, بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا, اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا, اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا, اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا, ترجیح دیتا. اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی, ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا, میں اس سے راضی نہیں ہوں, باقی وہ بہت نیک بندہ ہے, بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے, روح نکلنے کو ہے, معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی, انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا.